اللہ 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 اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام التائب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم. رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو. زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی. آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین، حالات میں، تکلیف میں. یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے. اور درود پاک کا بھی عجیب فیض ہے.
ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ اور درود شریف یوں فرمایا کہ تمام اللہ والوں کا متفقہ وظیفہ، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، مقررین ہو، واعظین ہو، جتنے بھی اللہ والے دنیا سے تشریف لے گئے، جتنے اللہ والے موجود ہیں، یہ سب کا متفقہ وظیفہ درود شریف ہے۔ اور یوں فرمایا قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے یہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا جامع، قیمتی اور زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے نا تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، نیکی لکھنے والا بھی اور گناہ لکھنے والا بھی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسا جامع عمل، نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ یوں فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے 10 اللہ تعالیٰ اسے 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 10,000 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 اسے 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا 1000 مرتبہ پابندی سے درود پاک پڑھتے رہو، 40,000 انعام لیتے رہو۔ ہمیں درجے کی بھی ضرورت ہے، 10,000 درجے بلند کر دیے۔ ہمیں رحمتوں کی بھی ضرورت ہے، 10,000 رحمتیں دے دی۔ ہمیں نیکیوں کی بھی ضرورت ہے، 10,000 نیکیاں عطا فرما دی۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، یوں فرمایا ہمارے 10,000 گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں درود شریف کی محبت ڈال دے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کیسے ہو جاتا تھا؟ اپنی موت یاد تھی، اپنی قبر یاد تھی، اللہ سے ملاقات یاد تھی، ان کے پاس پیارے نبی پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت تھا۔ روزانہ 12,000 مرتبہ ان کے لیے درود شریف کا پڑھنا آسان تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ رمضان کی 23ویں رات کو اللہ کو پیارے ہوئے اور 23ویں رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ اکبر! جو بڑی رات سمجھی جاتی ہے، 23ویں رات سمجھی جاتی ہے، جس رات ہم مصلی پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اسی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ایسی ان کی زندگی تھی۔ میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، انتقال ہو گیا عین جوانی میں۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بعد کسی کی جلدی آتی نہیں۔ فرمایا کہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ عقل مند کون؟ ہوشیار کون؟ سمجھدار کون؟ چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، ہمیشہ
ہمیش کی جو زندگی آنے والی ہے، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس زندگی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کر جائے اور اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے۔ فرمایا کہ یہ انسان عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے اور چالاک۔ فرمایا موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت و بازو کے ذریعے سے، طاقت کے بل بوتے پر اور بھائی بیوی کے ذریعے سے اور جیم کی محنت کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر میں بھی یہاں مسافر ہوں، آپ میں مسافر ہے۔ صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، اللہ والے مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ فرمایا ایک دن مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، موت کا مزہ مجھے بھی چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ موت آئے گی، موت آ جائے گی، تم ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا نا 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 نا، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم نے کھانے کا مزہ چکھا، آئس کریم کا مزہ چکھا، ڈرائی فروٹ کا مزہ چکھا، اب موت کا بھی مزہ چکھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے عزیزوں اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو۔ 1350 سال سے صحابہ قبروں میں، 1250 سال سے تابعین قبروں میں، 1150 سال سے تابعین قبروں میں۔ میرے عزیزوں میرے اور آپ کے پردادا کہاں چلے گئے؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ سندھ پور میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ مہسانہ میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ پالنپور میں رہنے والے 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ بناسکانٹھا میں رہنے والے 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 500 سال پہلے والے ڈاکٹر کہاں؟ 600 سال پہلے والے انجینئر کہاں؟ 700 سال پہلے والے وکیل کہاں؟ ارے سارے مغل کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ ہر مسجد بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والے دنیا میں نہ رہے، ہر بازار بتا رہا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، اکثر مکانات بتا رہے ہیں کہ یہاں کے وڈیل دنیا میں نہ رہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ہمیں کیوں اپنی موت سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں کیوں زندگی سے پیار ہو گیا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ بو نے، کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق ہے، دنیا کی بہاریں ہیں، دنیا کی محفلیں ہیں، دنیا کی مجلسیں ہیں، دنیا کے قمقمے ہیں، اور تو دنیا کی رونق میں ایسا مست ہوا ہے، اپنی موت کو بھولا ہے، اپنی قبر کو بھولا ہے، آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے اس کو بھولا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ بو نے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے
اب ہے حصول ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا، پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جوانی اللہ پر فدا کرتے۔ جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی۔ ان کو پوچھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جوانی اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے۔ یوں فرمایا جوانی اللہ پر فدا کرو، جوانی اللہ پر فدا کرو، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کس کو کہتے ہیں عرش کا سایہ؟ بندہ بائک پر جا رہا ہو، 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک میں پھنس جائے، سورج ایک دم اوپر ہو، 47 ڈگری ہو اور یہ بندہ پسینے میں شرابور ہو، وہاں سے وہ بندہ مسجد آئے، مسجد میں اے سی چل رہا ہو اور اے سی کے نیچے 2 منٹ کے لیے آ کر کھڑا ہو جائے، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جو گرمی دیکھ کر آیا، جو پسینہ دیکھ کر آیا، جو 2 گھنٹے کی دھوپ دیکھ کر آیا، اس کو پوچھو اے سی کے نیچے اس کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، قیامت کے دن جب سورج ایک دم قریب ہوگا، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ آدھے بدن تک، کچھ لوگ کندھوں تک جب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، آپ اندازہ لگائیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے۔ میرے عزیزوں، جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو۔ ارے کیسے کیسے لوگ تھے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر گئے۔ میرے ایک دوست جوانی میں انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے بتایا روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا، ہمارے حضرتی سے بیٹھ تھے وہ، ان کی بیوی نے کہا ہمارے قریبی رشتہ دار کو کہ رات کے وقت مجھے پوچھتے تھے کہ تجھے میری ضرورت ہے؟ بیوی کو پوچھ رہے، بیوی کہتی نہیں، وہ کہتی ہے انتقال کے بعد رات 2:30 بجے تک مراقب ہوتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، دل کی تار اللہ سے جوڑتے تھے، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرتے تھے، اسی کی محبت میں جینا، اسی کی محبت میں مرنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جس کو اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے صحیح معنوں میں، اس کو جینا بھی آ جاتا ہے، اس کو مرنا بھی آ جاتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں خانقاہ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، کہیں خدا کا عاشق بیٹھ کر درد دل سنا رہا ہو اور اللہ کی محبت میں آہیں بھر رہا ہو اور لوگ عشق الہی کا جام پی رہے ہو، حضرت فرماتے ہیں یہی خانقاہ ہے، یہی خانقاہ ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے ہے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے، جب تک غلام نہیں بنے گا وہاں تک امام نہیں بنے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں نا تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں کی صحبت میں رہنے کی اور اللہ والوں سے صحیح معنوں میں جڑنے کی اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے عاشق گزرے، آپ کا بڑا اونچا مقام تھا خدا کے دربار میں۔ حالانکہ ایک وقت کیسا تھا، کتابوں میں لکھا ہے جب آپ نے توبہ نہیں کی تھی آپ شراب کے نشے میں اکثر مست رہا کرتے تھے۔
15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات میں حضرت نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور شراب کے نشے میں تھے، اور اس وقت رات کو سوئے ہیں، ایک خواب دیکھا ہے. بس وہ خواب کیا تھا؟ دل کی دنیا بدلی، دل میں اللہ کی محبت سے آباد ہوا. اس لیے فرمایا کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتا کون سی رات اللہ خواب دکھا کر اپنا بنا لے، کیا پتا موت سے پہلے ولایت کا نور دے دے. اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھو، سب سے بڑا پاپی سمجھو. خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بڑا اگر کوئی گنہگار ہو تو وہ میں ہوں. اپنے دل پر ایسی محنت کرو، اپنے آپ کو ایسا مٹاؤ کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکو کہ اللہ کی قسم سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. یہ میرے عزیزوں اپنے آپ کو مٹانا. ترازو کا جو بھاری پلڑا ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. پہاڑ پر چڑھنے والا جھکتا ہوا چڑھتا ہے. جس شاخ پر پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے مقبول بندے اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں. تواضع ان کے پاس ہوتی ہے، عاجزی ان کے پاس ہوتی ہے. عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے، پوچھو مزے ہم سے فقیری کے یہ شیخ عالی جناب کیا جانے کہ اللہ کے سامنے پر مٹنے میں کتنا مزہ ہے. ارے اللہ سب سے بڑے. اپنے آپ کو دنیا کے انسانوں سے نہ تولو کہ یہ گنہگار ہے میں اس سے زیادہ نیک ہوں. نا نا نا، آخرت برباد ہو جائے گی. یوں فرمایا اللہ بڑے میں چھوٹا. پیدا ہوئے تھے اس کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ اکبر، اس کان میں بھی یہی سنا تھا اللہ اکبر. اذان کے مائک سے 5 وقت یہی سن رہے ہیں اللہ اکبر، اور نماز میں بار بار اللہ اکبر. رکوع میں جا رہے اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے. بڑا کون ہے؟ کہ اللہ بڑا ہے. خالق کون ہے؟ کہ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ کہ اللہ ہے. شہنشاہ کون ہے؟ کہ اللہ ہے. تاجدار مدینہ کا رب کون ہے؟ کہ اللہ ہے. احکم الحاکمین کون ہے؟ کہ اللہ ہے. آسمانوں کو بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ. پہاڑوں کا نظام چلانے والا کون؟ کہ اللہ. آسمان سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ کہ ایک اللہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک. بادشاہوں کا بادشاہ تیرا اللہ ہے. یہ بادشاہ کون دیتا ہے؟ یہ تخت و تاج کون دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء. اللہ جسے چاہے اسے دے دے. یہ کون چھین لیتا ہے؟ کہ وتنزع الملک ممن تشاء. ارے عزت کون دیتا ہے؟ خاندان عزت دیتا ہے، سماج عزت دیتا ہے، معاشرہ عزت دیتا ہے. شادی میں فضول خرچی کرنے سے عزت ملتی ہے، غیروں کے طریقوں پر چلنے سے عزت ملتی ہے. کہ نا 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 نا، وتعز من تشاء. عزتوں کا خزانہ تیرے اللہ کے پاس ہے. وتذل من تشاء. وہ جسے چاہے اسے ذلیل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تنہا بادشاہ ہے. لا الہ الا اللہ. عبادت اسی کی جائے گی. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری دنیا اور آخرت کا مالک وہی ہے. وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے. رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ کبھی دن 10 گھنٹے کا، رات 14 گھنٹے کی، کبھی رات 10 گھنٹے کی، دن 14 گھنٹے کا. یہ نظام کون چلاتا ہے؟ یہ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ بغیر ستون کے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمل. یہ کون ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ میرے عزیزوں ہمیں دنیا میں کوئی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے، مٹیریل شاندار چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو حضرت انسان کو بنا رہا ہے اور مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. ایک ناپاک قطرہ، ایک ناپاک قطرہ. اچھی چیز بنانے کے لیے اچھے مٹیریل کی ضرورت، اور اللہ پورا حضرت انسان کو تیار کر رہے ہیں، اشرف المخلوقات کو تیار کر رہے ہیں. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، وہذا البلد الامین. 4 خوبصورت قسمیں کھانے کے بعد انسان کو اللہ نے کتنے اچھے شکل و صورت میں اور کتنے اچھے ڈھانچے میں ڈالا ہے. اللہ اس کو بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کیسی عزت دی ہے. 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. او میرے عزیزوں، سیدھپور والوں، اندھیرے میں کچھ کام نہیں ہوتا، اندھیرے میں چائے بھی نہیں بنتی. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو تیار کر رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں
انسان کے ہاتھ بھی بنا رہے، پیر بھی بنا رہے، آنکھ بھی بنا رہے، ناک بھی بنا رہے، زبان بھی بنا رہے، اور بنا بھی کیسا رہے؟ سب کی فنگر پرنٹ بھی الگ ہے۔ یہ سب کہاں بن رہا ہے؟ کہ اندھیری کوٹھڑی میں ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ سب معلوم ہے۔ تیری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، کہاں دیکھتی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جہاں تم دو وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں تم تینوں وہاں اللہ چوتھا ہے، جہاں تم چاروں وہاں اللہ پانچواں ہے۔ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا، ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان پائے۔ ہم بیوی بچوں کو جانتے ہیں، اپنی فیملی کو جانتے ہیں، دوست احباب کو جانتے ہیں، رشتہ داروں کو جانتے ہیں، ابھی تک ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان پائے۔ او میرے عزیزو، سیدپور والوں، اللہ کو پہچانو۔ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا، اور سب سے آسان کس چیز پر چلنا؟ فرمایا دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے، آقا کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آقا کا سچا ارشاد ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، میرے کپڑے اچھے ہو، میری پرسنالٹی اچھی ہو، میری بائک اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری کار اچھی ہو، اور میرے بچے اچھا انگلش پڑھ لیں، میرے بچے ویل سیٹ ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، چاہے ان کی آخرت برباد ہوتی ہو، چاہے انہیں موت کے وقت کلمہ نہ ملتا ہو، چاہے یہ قبر میں پھنس جاتے ہو، چاہے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی نہ کھلتی ہو، چاہے انہیں قبر میں عذاب ہوتا ہو، اس کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، بس بچے کی یہ 60-70 سال کی زندگی ویل سیٹ ہو جائے۔ او میرے سیدپور کے لوگوں، یہ تو کافر بھی فکر کرتے ہیں، یہودی نصارہ مشرک اور مجوسی کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ میرے بچوں کی جو ہے وہ دنیا سنور جائے۔ مسلمان کی تو یہ فکر ہو میرے بچوں کی دنیا بھی سنورے اور میرے بچوں کی آخرت بھی سنورے، میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہو کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہو، اور میرے بچے کو جب قبر میں رکھا جائے اس کی قبر تاحد نگاہ وسیع ہو جائے، میرے بچے کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، اس وقت میرا بچہ کہے پیارے اللہ یہ سب میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، وہ جہاں کہیں ہو ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وہ ماں باپ کہاں ہیں جن کو یہ فکر ہو کہ جنت میں تاج پہنوں، وہ تاج جو حافظ قرآن کے والدین پہنیں گے، جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، عجیب اور غریب اس کی نورانی صفت ہوگی، جنت میں تاج پہنیں گے۔ اس میں حافظ قرآن کے والدین کے لیے در پردہ جنت کی خوشخبری ہے کہ حافظ قرآن کے والدین جنت میں جائیں گے، جنت میں ان کا اعزاز ہوگا، جنت میں ان کا اکرام ہوگا، اور جنت میں انہیں تاج پہنایا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، بھتیجا حافظ ہوگا چاچا کو تاج نہیں ملے گا، بھانجا حافظ ہوگا ماما کو تاج نہیں ملے گا، پوتا حافظ ہوگا دادا کو تاج نہیں ملے گا، نواسا حافظ ہوگا نانا کو تاج نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج ملے گا، میرے عزیزو ایک بات پر غور کرنا، ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اس کے والدین تاج کے حقدار ہو گئے، یہ حافظ قرآن بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہو گئے، اور اس نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا، یہ حافظ قرآن نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حافظ قرآن کو بھی وہ تاج نہیں ملے گا جو حافظ قرآن کے والدین کو ملا۔ پورا قرآن اس کے سینے میں،
اس کو بھی تاج نہیں مل رہا ہے، وجہ اس نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا. تاج ایسے مل جاتا ہے. تاج کے لیے ماں باپ کی محنت، کوشش، قربانی، اپنے بچوں کو مدرسے میں رکھنا، دل پر پتھر رکھنا، حافظ قرآن بنانا. ہمیں کیا معلوم، ہمارے یہاں تو 10,000 روپئے کا جو بکرا ہو، 10,000 روپئے کا، اس پر اللہ لکھا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے، 10 لاکھ روپئے اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، اللہ کے یہاں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا. کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. میرے عزیزو، آج جمعہ کا دن ہے، ہم غسل کر کے آئے ہیں. ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا. آج کپڑے پہن کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا. آج خوشبو لگا کر آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے میرے اور آپ کے اوپر خوشبو لگائی جائے گی. دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے گودی میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر جولی میں رکھے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا. اتنا معلوم ہے کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. ساتھ کیا لے جائیں گے؟ انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں. تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے. ایک آدھ بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے نوجوانوں، بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے ہم بیان سن لیتے ہیں، بولنے والے بول لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے. اس سے زندگی نہیں بنتی. ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے زندگی بنتی ہے. میرے اور آپ کے اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے کرم کرنے والے، توبہ کرنے والے کو پسند فرمانے والے. ان اللہ یحب التوابین. تیرا اللہ جو ہے نا وہ تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ. ارے توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے. ایک موقع پہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا تو اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا گندا ہو گیا، لانڈری میں دیا، دھو کے آیا، ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. میرا عزیزو، آؤ ہم لوگ سب مل کے توبہ کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، یو ٹرن لیں، اللہ کی طرف آئے، اللہ کو بڑا قریب پائیں گے. کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے. پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر. وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا، بعد میں کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوگا، بعد میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ارے ہمارے پردادا کا انتقال ہو گیا، کیا کسی کو یاد ہے کہ 10 روپئے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ مجھے تو یاد نہیں. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ، یہ تو مطلبی دنیا ہے. ماں باپ کی موجودگی میں بچے سامنے بولنا شروع کر دیتے ہیں. جس ماں باپ نے بولنا سکھایا اپنی زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتے ہیں. یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری.
مطلب کہ ہے سب سنساری. میرے عزیزو ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے. ایک آدھ منٹ کی ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر کہا موسیٰ علیہ السلام آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے تو انسان جانور بھی پریشان ہے. اس زمانے میں اونٹ گھوڑے کھچر چلتے تھے, ان کو چارے کی ضرورت پڑتی تھی. اب آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین سے غلہ نہ اگے تو جانوروں کو بھی خوراک نہ ملے. انسان جانور بھی پریشان. واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے لشکر کو لے کر جنگل میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, منت سماجت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم اس سے ناراض ہو گئے ہیں. پہلے اس کو یوں کہ اس مجمع سے نکل جا, وہ نکلے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ارے اس مجمع میں کوئی تو ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. اللہ نے مجھے بتایا ہے, اللہ کا واسطہ ایسا کوئی گنہگار ہو تو نکل جائے. اس کی وجہ سے انسان جانور بھی پریشان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو گنہگار تھا نا وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور یہ پکی بات ہے آج میری بے عزتی ہونے والی ہے. دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے میری بے عزتی ہو جائے گی. میری توبہ, میری غلطی ہو گئی, اب نہیں کروں گا. اللہ پاک سوری. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان سے پانی برسا ہے. وہ جیسے آسمان سے پانی برسا لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف, اپنے اپنے کھیتوں کی طرف, اپنے اپنے کاموں کی طرف جانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے پانی برسایا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس مجمع سے ایک شخص نکلے گا پھر میں آسمان سے پانی برساؤں گا. باری تعالیٰ یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسایا. واقعہ سمجھ نہیں آ رہا, ماجرا سمجھ نہیں آ رہا, حکمت سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا وہ 40 سال کا گنہگار. جی اللہ اسی کی وجہ سے بارش برسا. اسی کی وجہ سے. کیا بات ہے سمجھ نہیں آیا. اے موسیٰ جب تو نے اعلان کیا نا تو اس نے دل میں مجھ سے سنا, توبہ کر رہی. اس نے کہا اللہ میری توبہ, موسیٰ میں نے معاف کر دیا. خوش ہو کر پانی برسا. باری تعالیٰ مجھے بتا تو دیجیے وہ کون ہے. اے موسیٰ جب وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا تب میں نے کسی کو نہیں بتایا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے, اب کسی کو بتا دوں گا. اللہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. میرے عزیزو کیا غفلت بری زندگی گزار کے مر جائیں گے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے مر جائیں گے؟ کیا نبی کے طریقوں سے بہت دور رہ کے مر جائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو اس زمین کا اور کروڑوں پتی بنا کر اور اس کا ہم مر جائیں گے؟ مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے, میں اور آپ چلے جائیں گے. ہمارے اور ہمارے بچوں کے مرن داخلے بننے والے ہیں. ہمارے بزنس پر, ہمارے گھر پر, پورے سیدپور پر قیامت آنے والی ہے. یہ سب تو ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں ابھی مستورات میں بھی مجلس ہے, کہاں پر سکون میں, وہاں اپنی مستورات کو بھیجنے کی کوشش کریں. کتنے بجے؟ 3:30 بجے. اور عشاء کے بعد جو مجلس ہے اس میں ہمیں رمضان کیسے گزارے, کچھ اہم باتیں کرنی ہے. اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان کیسے گزارنا چاہیے, اس ٹاپک پر کچھ بات کرنی چاہیے. دعا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں. وہاں رات میں آپ بھی آئیں, اپنے 2 صحباب کو لے کر آئیں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول کرے.